نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو اللہ تبارک و تعالی کے قریب ترین اور اس کے بندوں پر آسان ترین اور اللہ تعالی کے نزدیک افضل ترین ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، سب سے افضل کلمات جو میں نے اور سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے پڑھے، اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں ہوں، ان کلمات کا پڑھنا دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ پڑھنا دوسرے پر بھاری ہوگا۔ زمین پر جب تک ان کلمات کو پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں کیسے ذکر کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کرو اور 3 دفعہ مجھ سے یہ کلمات سنو، پھر تم 3 دفعہ کہو کہ میں سنتا ہوں۔ پھر اس طرح بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ زندگی بھر آنکھیں نہ کھولوں اور یہی کلمات پڑھتا رہوں۔ ناظرین کرام، ان کلمات کا ذکر اس ویڈیو میں آگے چل کر ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ سماعت فرما لیجئے کہ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے متعلق جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دے گا تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کیا کرتے تھے، اور دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس سے جزا ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، جس نے اپنے عمل میں کسی کو شریک ٹھہرایا وہ اسی سے ثواب طلب کرے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان شرکاء سے مستغنی ہے۔ پیارے ناظرین کرام، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کپڑے نہ اپنے گھر میں استعمال کیے اور نہ گھر کے باہر استعمال کیے، اور یہی حال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور جب وہ احرام باندھتے تو ان کے پاس ایک تہبند اور ایک چادر ہوتی، اور شاید ان کی قیمت تمہاری ایک قمیص کے برابر ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگائے، اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنی عبا کو کانٹوں سے سیا ہوا تھا، اور میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی جبہ کو چمڑے کا پیوند لگاتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت امیر المومنین تھے۔ لیکن ناظرین، آج کل یہ دور ہے کہ بہت سے اشخاص کو جانتا ہوں کہ وہ 100 درہم دینار میں دے دیتے ہیں، اور اگر میں 1000 کہوں تو یہ بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ مدینے کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ فوراً اسے بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے کا لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا، اور تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنت عیار تھا،
ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا میرے آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن پاک یاد بھی کر لیا، اور جب وہ قرآن پڑھتے تو نہایت ہی خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا یہ لپالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی اور راہگیر ٹھٹک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی اس قدر تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں داخل فرمایا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ معطا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ان پر ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائے جو اللہ تبارک و تعالی کے قریب ترین اور اس کے بندوں پر آسان ترین اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک افضل ترین ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، اللہ کے ذکر پر موافقت اختیار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور تمام لوگ ذکر کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر بتائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور سابقہ انبیاء علیہم السلام نے پڑھا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر زمین اور آسمان ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ پلڑا دوسرے پر بھاری ہوگا۔ زمین پر جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں یہ ذکر کیسے کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کرو اور 3 دفعہ مجھ سے لا الہ الا اللہ سنو۔
پھر تم 3 دفعہ کہو میں سنتا ہوں۔ پھر اس طرح بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ زندگی تک آنکھیں نہ کھولوں اور یہی کلمہ پڑھتا رہوں۔ ناظرین کرام، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ بھی ہے جو موت کے وقت نزا کی سختی کو دور کر دیتی ہے۔ خود رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کی شان میں بیان فرمایا تھا کہ اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ تفسیر سالبی میں یہ روایت سند کے ساتھ منقول ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور اس کو 12 قرآن مجید پڑھنے کا اجر ملے گا۔ جس مریض کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے اتریں گے جو اس کے سامنے صف کی شکل میں کھڑے ہوں گے، اس کے لیے استغفار اور رحمت کی دعا کریں گے اور اس کی روح کے قبض کرنے کے وقت اور غسل کے وقت موجود رہیں گے اور اس کے جنازے کے پیچھے چلتے رہیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے دفن میں شریک ہوں گے۔ اور جو مریض خود سورہ یاسین پڑھتا ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کرتا، یہاں تک کہ رضوان جو کہ جنت کا خازن، جنت کا فرشتہ ہے، جنت سے جنتی شراب لاتا ہے اور یہ مرنے والا اس کو اپنے بستر پر پیتا ہے اور پھر سیرابی کی حالت میں اس کی موت آتی ہے اور اس کو پھر کسی اور پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، دیلمی کے حوالے سے 2 روایات اس مضمون سے متعلق منقول ہیں۔ پہلی یہ کہ جب کسی میت کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو وہ سیراب ہو کر مرے گا، قبر میں بھی سیراب ہوگا اور حشر کے دن سیراب اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری یہ کہ جب کسی میت پر سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو اس پر موت کے حالات آسان کر دیے جائیں گے۔ سورہ یاسین جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ نے سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ الیاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کے رضا کے واسطے پڑھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سورۃ الیاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے، دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتیں دور کرتی ہے، آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ بھائیوں اور بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے تو وہ جانور کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا یعنی جان کنی کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے، اور ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کا بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کا بچہ جننے میں سہولت ہو جاتی ہے۔
ناظرین، حضرت مقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورۃ الیاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین اور سورۃ الصفات جمعے کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص صبح کو سورۃ الیاسین پڑھ لے اس کو شام تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس کو صبح تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، اسلام کی شاندار لہلہاتی تاریخ میں سورۃ الیاسین کے خواص اور برکات سے متعلق بے شمار آزمودہ اور مجرب واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک انتہائی عجیب اور منفرد واقعہ یہاں نقل کیا جاتا ہے کہ صاحب فوائد الفواد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور بزرگ عالم امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سکتے کا مرض لاحق ہو گیا۔ عزیز و اقارب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے وقت آپ کو ہوش آیا، خود کو مدفون دیکھا، سخت متحیر ہوئے، اور اس حیرت اور پریشانی اور اضطراب کی حالت میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص پریشانی کی حالت میں 40 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اضطراب کو رفع کر دیتے ہیں اور اس کی تنگی کو فراخی سے بدل دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الیاسین پڑھنی شروع کی۔ ابھی 39 مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کوئی کفن چور معلوم ہوتا ہے، اس لیے 40ویں مرتبہ آپ نے بہت دھیمی آواز سے اس طرح سورۃ الیاسین پڑھی کہ کوئی دوسرا شخص نہ سن سکے۔ ادھر آپ نے 40ویں مرتبہ سورۃ الیاسین ختم کی تو ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا، تو آپ فوراً قبر سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ کفن چور نے اس طرح اچانک غیر فطرتی طور پر جب آپ کو قبر سے نکلتے دیکھا تو مارے ہیبت کے اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں پر جاں بحق ہو گیا۔ امام ناصر الدین کو خیال ہوا کہ اگر میں اس طرح فوراً شہر چلا گیا تو لوگوں کو سخت حیرت اور پریشانی اور ہیبت لاحق ہو جائے گی، اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ رات کو ہی شہر میں جانا چاہیے۔ چنانچہ رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے اور ہر دروازے کے آگے جا کر پکارتے، میں ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتے کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا، میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی۔ الغرض، سورۃ الیاسین ایک ایسی عظیم الشان صورت ہے اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد رکھنے والا، مشکلات اور مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہوتی نظر آتی ہو، حاسدین نے جینا دوبر کر دیا ہو، دشمن اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، تو ان سب مہمات اور حالات میں سورۃ الیاسین کا بکثرت ورد کرنا اکثیر حیثیت کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ہمیشہ پڑھنا زہر حلاحل میں تریاق کا کام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم و دائم رہنے اور سورۃ الیاسین کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس کی تلاوت سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ خلوص دل کے ساتھ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔